अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के वीलॉग में हम बात करेंगे स्टूडेंट्स और वर्क वीज़ा पर यूके आने के लिए जो दोस्त प्लान कर रहे हैं उनके हवाले से। हमने पिछले पार्ट में डिस्कस कर लिया था कि आपको कितने फ़ंड्स अरेंज करने हैं और उनका ब्रेकअप क्या होगा और आपको स्टेटमेंट कितने दिनों की चाहिए। अब इस पार्ट में हम बात करेंगे आपकी ट्रैवल प्लानिंग के हवाले से, और उसके अलावा जब आप वंस यूके में आ जाते हैं तो उस वक्त आपको क्या क्या फेस करना पड़ेगा, आपको क्या क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीलॉग। सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे यूनिवर्सिटी सिलेक्शन पर। तो आपने जो भी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, आप कोशिश कीजिए कि वो यूनिवर्सिटी एक्रेडिटेड हो। फॉर एग्जांपल आप बिज़नेस में, लॉ में, ह्यूमैनिटीज़ में या आर्ट साइंसेज में किसी भी शोबे में अंडर ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज़ में अप्लाई कर रहे हैं तो वो कॉलेज एक्रेडिटेड ज़रूर होने चाहिए, बिकॉज आपकी डिग्री की रिकग्निशन जो है दैट मैटर्स अ लॉट। अब आगे चलते हैं। वंस आपने यूनिवर्सिटी अपने बजट के हिसाब से और कन्वीनियंस के हिसाब से किसी सिटी को चूज़ करके आपने सेलेक्ट कर ली है, तो अब आपने ऑनलाइन उसी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अपनी एप्लीकेशन जो है वो स्टार्ट कर देनी है। यूनिवर्सिटीज़ यूजुअली इस प्रोसेस को बहुत यूज़र फ्रेंडली बनाती हैं। तो जब आपने यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर लिया है तो 2-4 हफ्तों में ही तमाम यूनिवर्सिटीज़ आपको रिस्पॉन्ड कर देती हैं। वंस योर एप्लीकेशन स्टैंड सक्सेसफुल, फिर आपने ऑनलाइन फ़ी पे करना होती है। ऑनलाइन जब आपने फ़ी पे कर दी तो उसके बाद आप अपनी अब ट्रैवल प्लानिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब हम ट्रैवल प्लानिंग पे डिस्कशन कर लेते हैं इन डिटेल। ट्रैवल प्लानिंग जब आपने करनी है तो सबसे पहले आपको मरहला लाहक होता है एयर टिकटिंग का। तो टिकट्स आपने कोशिश करना है उस एयरलाइन का करवाएं जो ज़्यादा से ज़्यादा आपको एक ही स्टॉप ओवर रास्ते में मिले, बिकॉज़ आपका अगर एक से ज़्यादा स्टॉप ओवर्स होंगे तो आपका एक तो सफ़र जो है बहुत हेक्टिक हो जाएगा, और सेकेंडली आपको दरमियान में ट्रांजिट वीज़ाज़ की ज़रूरत पड़ सकती है। जब मैं ख़ुद आया था तो उस वक्त आई वाज़न्ट दैट मच केयरफुल। मैंने सऊदी एयरलाइन तो करवाई थी, बट इट हैड 2 स्टॉप ओवर्स, जद्दा एंड देन रियाद। और रियाद में बिकॉज स्टे थोड़ा सा ज़्यादा था, ऑलमोस्ट 10 आवर्स का, तो मुझे वीज़ा की ज़रूरत पड़ गई थी। तो ट्रांजिट वीज़ा पर भी आपको एक्सपेंसेस आ सकते हैं। ऑब्वियसली आपने वन वे टिकट लेनी है तो टिकट आपकी समवट अराउंड 400 पाउंड से स्टार्ट होती है। इट गोज़ ओवर 1000 पाउंड, तो दैट कॉस्ट अ लॉट। तो आपको बड़ा केयरफुल होकर एयरलाइन सेलेक्ट करना पड़ेगी। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि बहुत सी इकोनॉमिकल आपको एयरलाइंस मिलेंगी। मैं आपको कथन ऐसी एयरलाइंस पर टिकट्स रिकमेंड नहीं करूंगा, बिकॉज इनकी एक तो ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी भी अच्छी एयरलाइन में कराएं तो 12-13 घंटे से सफ़र जो है वो स्टार्ट हो जाता है, बट इन एयरलाइंस पर आपको अप टू 40 आवर्स भी ट्रैवल करना पड़ सकता है, जो कि इटसेल्फ बहुत ज़्यादा अनोइंग हो सकता है आपके लिए। सो बी केयरफुल। आपने अपना बजट रखना है, कोशिश करें कि समवट अराउंड 500 पाउंड्स। इसमें आपको बहुत अच्छी एयरलाइंस में टिकट्स मिल जाती हैं अगर आपने प्लानिंग प्रॉपरली की हो तो। अब आ जाते हैं कि आपने ट्रैवल क्या क्या चीज़ें लेकर करनी है। बहुत ज़्यादा सामान लेकर ट्रैवल मत कीजिए। यहाँ पर आकर आपको अच्छी प्राइस में बहुत सी चीज़ें मिल जाएंगी। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको ऑन एवरेज 5 पाउंड 6 पाउंड से शर्ट्स ईजीली मिल जाती हैं। पैंट्स भी आपको 15 पाउंड से ऑनवर्ड हर तरह की मिल जाती हैं। यस, जो आपने वहाँ से अगर जैकेट्स यूजुअली लोग कोशिश करते हैं लेकर आएँ, लेदर जैकेट्स ले लेते हैं। यहाँ पर लेदर जैकेट्स या लेदर शूज़ जो है वो इतने कन्वीनियंट नहीं रहते, लिहाजा आपने रबर सोल वाले शू लेने जो भी लेने। और जैकेट्स जो आपने लेनी है कोशिश कीजिए कि पैराशूट टाइप की और वाटर रेजिस्टेंट मटेरियल हो आपका। अगर आपने क्लॉथ कॉटन बेस्ड या चमड़े की प्रोडक्ट्स ले ली तो वो ऑब्वियसली सॉफ्ट हो जाएंगी। आपने कोशिश करना है कि क्विक ड्राई सॉर्ट ऑफ जो है वो जैकेट्स आप लेकर चलें, और वो विंड ब्रेकर भी हों, बिकॉज़ यहाँ पर हवाएं बहुत तेज़ चलती हैं। खासकर आजकल जैसा मौसम चल रहा है, आजकल बड़ी शदीद हवाएं यहाँ पर। मुझे इसी से एक चीज़ याद आ गई कि किसी ने कहा था कि मुझे मेरी माँ ने दुआ दी थी कि जा बेटा तुम्हें तत्ती हवाएँ ना लगें। तो जिसको तत्ती हवाओं वाली दुआ माँ की ज़्यादा लग गई तो वो यूजली यूके, यूरोप या कनाडा आ जाता है, फिर उसको हमेशा ठंडी हवाएं लगती रहती हैं। तो इस वजह से आपने विंड ब्रेकर टाइप की जैकेट्स परचेज़ करनी है और क्विक ड्राई क्लॉथ्स यूज़ करने, बिकॉज यूके के मोस्टली सिटीज़ में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें मैनचेस्टर, बर्मिंघम, इस तरह की सिटीज़ को देखें तो यहाँ पर एवरेज रेन फॉल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए आपको बहुत एहतियात से काम करना पड़ेगा। आप चंद सिलेक्टेड शर्ट्स, टी शर्ट्स, पैंट्स और इसी तरह से ट्रैक सूट्स वगैरह लें। बहुत ज़्यादा आपको सामान रखने की ज़रूरत नहीं है।
اس کے علاوہ اوبویسلی پرسنل ہائیجینس کے آپ کی شیونگ کٹس ہو سکتی ہیں، آپ کا ڈینٹل اسیسریز ہو سکتی ہیں ڈفرینٹ، اس طرح کی آپ چیزیں وہاں سے ضرور لے کر آئیں، بیکاز موسٹلی یہاں پر لوگ پریفر کرتے ہیں کہ اپنی شیو اور خط وغیرہ خود کریں، تو آپ کو اس حساب سے چھوٹی مشینز اگر آپ کو سستی ملتی ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ یہاں پر بھی آپ کو آرام سے 10 پاؤنڈ سے لے کر 30 پاؤنڈ تک بہت اچھی شیونگ مشینز مل جاتی ہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بٹ آپ جن کلوتھز میں وہاں پر کمفرٹیبل فیل کرتے ہیں، وہ کلوتھز انڈورز میں یوزلی چل جاتے ہیں، جب آپ نے باہر نکلنا ہوتا ہے تو آپ جیکٹس وغیرہ پہن لیتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی بہت زیادہ پرابلم نہیں آتی، ہفتہ 10 دن آپ کو ایکلیمیٹائز ہونے میں لگیں گے، یو شوڈنٹ وری ٹو مچ اباؤٹ دیٹ۔ بٹ آپ نے اتنے سفیشینٹ کپڑے ضرور لے کر آنے کہ 2-4 مہینے آپ ایڈجسٹ ہو جائیں، تو آپ کے وہی کلوتھز جو ہیں وہ آپ کو کام آئیں۔ بٹ مائی ایڈوائز از کہ ڈونٹ ایکٹ ریشلی اور بہت زیادہ اسپینڈنگ کر کے لمبی چوڑی شاپنگس نہ کریں۔ 1-2 بیگ آپ کو سفیشینٹ ہوں گے، ایک آپ کا بیک پیک ہوتا ہے، تو دیٹ سفیشینٹ فار ٹریولنگ۔ چلیے اب نیکسٹ اسٹیپ پہ آ جاتے ہیں۔ ہم نے ٹکٹنگ اور لگیج کے حوالے سے بات کر لی ہے، تو جب آپ اب ٹریول کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں بھی آپ کو یوزلی بہت زیادہ وری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے ساتھ ایئرپورٹ پر کیا ہوگی یا کیا معاملات ہوں گے۔ جب آپ نے اپنا ضرورت کا ہی خود پیکنگ کر کے سامان لیا ہوا ہے تو یہ سٹیپس آپ کے بہت ایزیلی نکل جاتے ہیں۔ یوزلی امیگریشن میں بھی آپ کو بہت زیادہ پرابلم نہیں آتی جب آپ کے پاس ویزا اور اپنے ٹریول ڈاکیومنٹس پورے ہیں۔ اسی طرح سے جب آپ ایئرپورٹ پر اترتے ہیں، لنڈن ہیتھرو میں اتر گئے یا کسی بھی ایسے سٹی میں اترے، تو امیگریشن کا عملہ یوزلی کوآپریٹو ہوتا ہے۔ آپ کو لانگ کیوز کا سامنا ضرور کرنا پڑ سکتا ہے، بٹ پیشنس آپ کا یہیں سے اسٹارٹ ہو جاتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پیشنس اس کنٹری میں چاہیے۔ جب آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں تو آپ کو اکوموڈیشن کا جو مرحلہ ہے وہ بہت ضروری ہے اور اہم ہے۔ تو اکوموڈیشن کے حوالے سے یہاں پر آپ کو 2-3 طرح کی اکوموڈیشنز ہیں جو کہ مل جاتی ہیں۔ سب سے پہلے جو آنے والے اسٹوڈنٹس ہیں، انڈر گریجویٹس یا پوسٹ گریجویٹس، یوزلی وہ یونیورسٹی کی اکوموڈیشنز کو پریفر کرتے ہیں، تو یہاں پر 400 پلس سے اکوموڈیشنز اسٹارٹ ہو جاتی ہیں پر منتھ، 400 پاؤنڈس پر منتھ، اور وہ اپ ٹو 1000 پاؤنڈس تک جاتی ہیں۔ اور جو یونیورسٹیز کی اکوموڈیشنز ہیں یوزلی وہ اپ فرنٹ آپ سے 1 ایئر کی کاسٹ یا 6 منتھ کی کاسٹ اپ فرنٹ لے لیتے ہیں۔ جو لوگ اتنے زیادہ ان چیزوں سے واقف نہیں ہیں، انہیں کوشش کرنی چاہیے کہ فار دی فرسٹ 6 منتھ اور 1 ایئر جو بھی منیمم والا کانٹریکٹ انہیں ملے اس پر یونیورسٹی پرووائڈیڈ اکوموڈیشن لے لیں، یا بہت سی پرائیویٹ اکوموڈیشنز بھی جیسے ایمبر اسٹوڈنٹس ہے، اس طرح کی بہت سی اکوموڈیشنز ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں، تو آپ آن لائن انہیں بھی بک کر سکتے ہیں۔ اور کوشش کیجئے کہ وہ اکوموڈیشن آن اے واکنگ ڈسٹینس ہو یونیورسٹی سے، 5 منٹ 10 منٹ 15 منٹ کی واک یہاں پر کوئی میٹر نہیں کرتی۔ آپ کو یوزلی ٹو واک الانگ اچھا لگتا ہے، آپ فریش بھی رہتے ہیں اس سے، تو کوشش کیجئے کہ ود ان 1 مائل کے ریڈیس میں آپ کو اکوموڈیشن یونیورسٹی کے مل جائے۔ اس کے علاوہ جب آپ یہاں پر آ جاتے ہیں ایسی اکوموڈیشنز میں، یا دوسرا آپشن یہ ہے کہ اگر آپ کا کوئی ریلیٹیو کوئی دوست آلریڈی یہاں پر موجود ہے تو آپ ان سے فیور لے سکتے ہیں۔ شیئرڈ اکوموڈیشن کا کانسیپٹ ہے، وہ آپ کو زیادہ سستی پڑتی ہیں، رفلی 300 پلس سے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں اکوموڈیشنز۔ اس میں آپ کو اوبویسلی روم شیئر کرنا پڑتا ہے۔ جو کہ تھرڈ ٹائپ کی اب اکوموڈیشن ہے وہ باکس رومز ہیں، جو کہ 6x6 6x8 اس ڈائمینشن کے رومز ہوتے ہیں، انڈیپینڈنٹ رومز ہوتے ہیں، بٹ آپ کو باتھ رومز اور کچنز جو ہیں وہ شیئر کرنا پڑتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو ان سوٹس ملتے ہیں جو کہ ایک پراپر روم ہوتا ہے۔ اگین روم کا سائز بہت بڑا نہیں ہوتا، بٹ سفیشینٹ ہوتا ہے کہ ایک آدمی اس میں اپنے معمولات اسٹڈی ایزیلی کر سکتا ہے، مینیج کر سکتا ہے۔ بٹ اگین ایسے ان سوٹس میں بھی کچن آپ کا وہ کامن ہوتا ہے، 4-4 5-5 لوگ ایک کچن شیئر کر رہے ہوتے ہیں، اس میں آپ کو ہر طرح کی چیزیں مل جاتی ہیں۔ آپ کو جسٹ اپنے پاٹس جو ہے وہ لینا پڑتے ہیں، اور یہاں پر ہیٹ انڈکشن والے کیونکہ آپ کو سٹووز ملتے ہیں، تو آپ نے اگر وہاں سے برتن پاکستان سے کیری کرنے یا اپنے ہوم کنٹری سے کیری کرنے تو ہیٹ انڈکشن والے آپ نے برتن کیری کرنے، بٹ اس میں بھی اگین 1-2 پلیٹس، پین، اور آپ کو اگر ٹی کافی کے شوقین ہیں تو آپ کو اس کے لیے کیٹل چاہیے ہوگی۔ آئرن آپ نے ضرور کیری کرنی ہے اپنے ساتھ، یہاں پر بھی آپ کو بہت زیادہ ایکسپینسو آئرن نہیں ہوگی، آپ کو ایزیلی آئرن یہاں پر بھی جگہ جگہ پر کنوینس اسٹورز ہیں، سپر اسٹورز ہیں، آپ کو مل جاتی ہیں ایسی جگہوں سے جو ہے یہ ساری چیزیں۔ تو اگین آپ اگر پلاننگ کر کے چلیں گے تو آپ بہت زیادہ ایکسپینسز اپنے بچا سکتے ہیں اس مد میں بھی۔ اب ہم نے اکوموڈیشنز بھی ڈسکس کر لی ہیں، تو ونس آپ یہاں پر آ جاتے ہیں تو اگلا اسٹیپ آتا ہے آپ کو یہاں پر ڈفرینٹ ٹائپ کی رجسٹریشن کی۔ سب سے پہلے جو آپ نے رجسٹرڈ یہاں پر ہونا ہے وہ نیشنل انشورنس ہے۔ اگین آپ کا جو ہے امیگریشن ہے اس کی اپنے ویب سائٹ پر جانا ہے،
.gov.uk کی ویب سائٹ ہے, وہاں پر تمام طرح کی آپ کی رجسٹریشن ایزیلی مل جاتی ہیں. تو آپ نے اس ویب سائٹ پر جا کر سب سے پہلے نیشنل انشورنس اپنا رجسٹر کروا دینا ہے. آپ کو ریفرنس نمبر اسی وقت مل جاتا ہے, بٹ انشورنس میں آنے میں آپ کو 3 سے 4 ویک بھی لگ سکتے ہیں انشورنس نمبر آنے میں. سیکنڈ جو آپ نے کرنا ہے وہ جی پی رجسٹریشن ہے. NHS کی ویب سائٹ پر جائیے, ان کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کیجیے, اینڈرائڈ اور ایپل دونوں پر موجود ہے. جب ونس آپ نے وہاں پر بھی رجسٹر کر لیا تو اب آپ کے لیے ایزی ہو جاتا ہے کہ آپ موو اراؤنڈ کریں. اگلا اسٹیپ شیئر کوڈ جنریٹ کرنے کا ہے. آپ نے کہیں پر بھی ورک تلاش کرنا ہے اور فار ایگزامپل آپ کو کام مل گیا, اب کام ڈھونڈنے کے لیے کن کن اسٹیپ سے گزرنا پڑے گا وہ ایک الگ ہی راکٹ سائنس ہے, تو اس پر ہم ابھی ڈیٹیل میں بات کریں گے. بٹ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں شیئر کوڈ کی. جی ہاں, تو اسی ویب سائٹ پر جو .gov.uk ویب سائٹ ہے ان کی, وہیں پر آپ نے شیئر کوڈ بھی جنریٹ کر لینا ہے. بہت ایزی اسٹیپ ہے اس کا. وہ شیئر کوڈ آپ نے اپنے پاس موبائل میں اسنیپ شاٹ لے لینی ہے اس کی, یا اپنے پاس نوٹ کر لینا ہے. جیسے ہی آپ کو کوئی امپلائمنٹ ملے گی تو وہ شیئر کوڈ آپ نے امپلائر کو پرووائڈ کرنا ہوتا ہے. یہ شیئر کوڈ شو کرتا ہے کہ آپ کو کتنے آورز اور کس طرح کا آپ کا ویزا ٹائپ ہے, آپ کو کتنا ورک الاؤڈ ہے. یوزلی ٹرم ٹائم میں جب آپ کی کلاسز ہو رہی ہوتی ہیں آپ کو 20 گھنٹے تک کا ورک پر ویک الاؤڈ ہے, اور موسٹلی کنٹریز میں یہی سلسلہ ہے, ماسوائے فن لینڈ کے جہاں پر 30 آورس تک آپ کو ورک الاؤ ہے. ایک آدھ کنٹری ہے جہاں پر 24 آورس الاؤ ہے. بٹ اگین جب آپ لوکلی اس کو 365 ڈیز یعنی آپ ویکس کے حوالے سے 365 ڈیز کو آپ ویکس میں کنورٹ کرتے ہیں, 52 سے زیادہ وہ ویکس نکل جاتے ہیں. پھر جب آپ اگین اس کو یوزلی ڈفرینٹ امپلائرز جو ہیں ایوریج کرتے ہیں تو وہ 20 سے تھوڑے سے آورس زیادہ بن جاتے ہیں, اور وہ اسی حساب سے آپ کا رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. HMRC کی ویب سائٹ جو ہے, ہز میجسٹیز ریونیو ڈپارٹمنٹ جو ہے, وہاں پر وہ اس طرح سے ریگولرلی رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے کوشش کرنی ہے کہ یہ جو ورک آورز ہیں ان کو کسی طرح سے بھی آپ نے برسٹ نہیں کرنا ہے, جتنے آپ کو الاؤڈ ہیں آپ اسی کے بیچ میں رہیں. یہاں پر اس کے بعد آپ کو آ کر جابس ڈھونڈنا پڑتی ہیں, اور یوزلی جابس میں آپ کو جہاں پر منتھلی پے آؤٹ ہوتا ہے, بیکاز آپ اسٹوڈنٹ آ رہے ہیں تو آپ کا ایک سرٹن ٹائم پیریڈ ہے جس میں آپ کو ورک الاؤ ہے, تو آپ کو وہ پے آپ کے اکاؤنٹ میں آنا ہوتی ہے. تو آپ نے سب سے پہلے اپنا اکاؤنٹ بھی اوپن کرنا ہے. تو آپ جب جیسے ہی یہاں پر پہنچتے ہیں, پہلی یہ 2 رجسٹریشن NI اور NHS رجسٹریشن کرنے کے بعد اب آپ کا جیسے ہی یونیورسٹی میں یوزلی 2-4 روز میں ہفتے میں جیسے ہی آپ پہنچیں تو آپ کا اب انڈکشن اسٹارٹ ہوتا ہے. تو یونیورسٹی میں انٹرنیشنل ڈیسک پر جا کر آپ نے سب سے پہلے اپنا انفارم کرنا ہے اپنا ارائیول. اب موسٹ امپورٹنٹ سیگمنٹ پر ہم آ جاتے ہیں جو کہ اسٹڈیز کے بعد موسٹ امپورٹنٹ ہے. اوبویسلی آپ جس پرپز کے لیے آئیں وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. سیکنڈ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از ورک. آپ نے کام کہاں اور کیسے ڈھونڈنا ہے. تو چلیے جی اس سیگمنٹ میں ہم فردر ڈیلو کرتے ہیں. اس سیگمنٹ میں بات کرتے ہوئے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہاں پر چند پرٹیکولر سیگمنٹس یا انڈسٹریز ہیں جہاں پر موسٹلی اسٹوڈنٹس کو کام ملتا ہے. تو اس میں سب سے پہلی جو انڈسٹری ہے وہ ہاسپٹیلٹی ہے. ہاسپٹیلٹی کے علاوہ سیکیورٹی, اینڈ دین سیکیورٹی کے علاوہ ڈلیوری بوائز کے طور پر بھی یہاں پر بہت سے جو ہے اسٹوڈنٹس وہ کام کر رہے ہوتے ہیں. اور پھر آپ کنسٹرکشن سائٹس پر چلے جاتے ہیں, اینڈ ریٹیل. یہ 5 موسٹ کامن سیگمنٹس ہیں جہاں پر اسٹوڈنٹس یا ورکرز آ کر کام ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اور انہی شعبہ جات میں آپ کو کام ڈھونڈنے کے لیے کیا کیا چاہیے ہوتا ہے, اب اس پہ ہم بات کر لیتے ہیں. تو جو اسٹوڈنٹ یہاں پر سب سے پہلے آ کر دیکھتا ہے لوکل اوبویسلی فوڈ اسٹریٹس کہہ لیجئے یا پرٹیکولر اسپیسیز یا ایریاز ہیں ٹاؤنز میں, ڈفرینٹ ٹاؤنز میں جہاں پر آپ کو کام ڈھونڈنے کے لیے جانا ہوتا ہے. تو یہ ہیں جی ہوٹلز اور ٹیک اویز, جہاں پر آپ کو ڈفرینٹ سارٹ آف جابس ملتی ہیں. ہوٹلز میں یا تو آپ کو کیش کاؤنٹرز پر کام مل سکتا ہے, اس کے علاوہ جو آپ کو ویٹرز کے طور پر کام مل سکتا ہے, شیفنگ اسسٹنٹس کے طور پر کام مل سکتا ہے, یا ویریس جو فوڈ چینز ہیں, فار ایگزامپل بڑی بڑی KFC, میکڈونلڈس, اس ٹائپ کی, پاپا جونز, یہ سارے جو ریٹیل چینز ہیں, فوڈ چینز ہیں, تو آپ ان پر بھی کام ڈھونڈ سکتے ہیں. ان پر آپ کو آن لائن اپلائی کرنا ہوتا ہے. جتنے بڑے اسٹورز ہیں یا ہوٹلز ہیں وہاں پر آپ کو آن لائن اپلائی کرنا پڑے گا. بٹ جو اسٹریٹ میں عام ہوٹلز ہیں وہاں پر آپ کو ان پرسن جا کر اپنے کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو ہے وہ ڈراپ کرنا پڑتے ہیں. دوسرا سیگمنٹ سیکیورٹی کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو SIA سیکیورٹی انڈسٹریز کا جو ہے ایک
बैच बनवाना पड़ता है, दैट इज़ अ कार्ड जो जिसके आपको प्रोसेस में जाना पड़ता है, और रफली अराउंड 500 पाउंड्स टोटल एक्सपेंसेस हैं उसके। उसका हम ब्रेकअप कर लेते हैं। सबसे पहले आपको किसी इंस्टीट्यूट के साथ रजिस्टर होना पड़ता है, जो कि आपको उसकी 7 डेज़ की जो है वो ट्रेनिंग करवाता है। उसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, वो इंस्टीट्यूट की जिम्मेदारी होती है। रफली 200 पाउंड से ऑनवर्ड 300 पाउंड तक उन इंस्टीट्यूट्स की, डिपेंडिंग अपॉन देयर क्वालिटी एंड रजिस्ट्रेशन, उनकी फ़ी होती है। एवरेज जो स्कूल्स हैं वो 300 के अराउंड आपको वो मिलते हैं। ए रेटेड जो टॉप के हैं, डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज हैं जो बनाए हुए हैं, वो 400 प्लस पे भी हैं। बट आपको मैं वही रिकमेंड करूँगा जो कि रफली 300 250 से 300 के बीच में कॉलेजेस होते हैं। अच्छा आपको असिस्ट करेंगे, ना सिर्फ आपको वो ट्रेन करेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशंस करवाएंगे आपने किस सिचुएशन में क्या बिहेव करना है, एंड देन आपका एग्ज़ाम भी वो किसी सेंटर में जो भी है वो कंडक्ट करवाएंगे। उसके बाद जब आपने एग्ज़ाम में अपीयर हो जाना है तो रफली 2 से 3 वीक्स में आपका रिज़ल्ट ऑनलाइन आ जाता है। आपका रिज़ल्ट अनाउंस होते ही उसी इंस्टीट्यूशन में जो है आपका सर्टिफिकेट आ जाता है। उस सर्टिफिकेट के रेफरेंस की मदद से आप ऑनलाइन SIA की वेबसाइट पर जाकर अपना बैच के लिए रजिस्टर्ड होते हैं, और किसी भी करीबी पोस्ट ऑफिस जो कि उनकी लिस्ट पर मौजूद है और आपके करीब तरीन पड़ता हो, उस पोस्ट ऑफिस में जाकर आपने फ़ी जमा करवाना होती है। वो फिर रफली 180 पाउंड के अराउंड है। तो जब आपने वो फ़ी भी जमा करा दी और इधर इंस्टीट्यूशन के ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, तो ये कुल मिलाकर 500 पाउंड के अराउंड बन जाता है। आपका ये SIA बैच जो है फर्दर कम से कम 3 वीक लेता है, और 3 वीक्स में आपको SIA बैच मिल जाता है। तो उस बैच की मौजूदगी में फिर आप डिफरेंट सिक्योरिटी कंपनीज़ में सिक्योरिटी पोस्ट्स के लिए अप्लाई करते हैं, और ये बैच आपका यूजुअली डोर सुपरवाइज़र बैच होता है। आप CCTV वाला कोर्स भी कर सकते हैं, जिसमें आपको CCTVs पर बैठकर मॉनिटरिंग करना होती है। जो ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं वो SIA डोर सुपरवाइज़र के लिए होती हैं। इसमें आपको यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि किसी ऑफिस या किसी शॉप पे गार्ड के तौर पर खड़ा रहना पड़े। डिफरेंट इवेंट्स होते हैं यहाँ पर, उनमें भी आपको सिक्योरिटी मिल जाती है। फॉर एग्जांपल फुटबॉल मैचेस, रग्बी मैचेस, यहाँ पर जो सिल्वर स्टोन के इवेंट्स हैं, रेसिंग के इवेंट्स हैं, डर्बीज़ होती हैं, डिफरेंट हॉर्स रेसेस हैं। तो इन इवेंट्स में आपको डिफरेंट कंसर्ट्स में आपको सिक्योरिटी की जॉब्स मिल जाती हैं, और ये पे अच्छा करते हैं। यूजुअली इनका जो मिनिमम पे रेट है ऑलमोस्ट 12.5 पाउंड पर आवर के हिसाब से आपको ये पे कर देते हैं, और ये सबसे अच्छी और सिक्योर जॉब है मेरी नज़र में, जिसमें आपको बट अलर्ट होना चाहिए। थर्ड सेगमेंट में हम आ जाते हैं रिटेल सेगमेंट में। बहुत बड़ी बड़ी सुपर मार्केट्स हैं यहाँ पर, रिटेल आउटलेट्स हैं। इन तमाम जगहों पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। मैं चंद जो इस शोबे में मौजूद रिटेल आउटलेट्स हैं उनका नाम ले लेता हूँ, चंद कंपनीज़ का। यहाँ पर टेस्को है, एस्डा है, सेल्सबरीज है। तो आप इन तमाम जगहों पे ऑलरेडी है, इनमें अप्लाई कर सकते हैं, बट ऑनलाइन अगेन अप्लाई करेंगे। जैसे ही बड़े बड़े फूड चेन्स होती हैं, इसी तरह से यहाँ पर भी आपको ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा। देन इसी सेगमेंट से रिलेटेड वेयर हाउसेज़ का सेगमेंट आ जाता है। तो वेयर हाउसेज़ में आपको डिफरेंट एरियाज़ में जहाँ पर वेयर हाउसेज़ मौजूद हैं वहाँ पर फिजिकली जाकर भी अप्लाई करना पड़ता है, और कुछ जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ के वेयर हाउसेज़ हैं वहाँ पर ऑनलाइन भी अप्लाई करने का आपको मिल जाता है। तो इस हवाले से आपके लिंक्डइन प्रोफाइल्स, आपके इंडीड, सिविल लाइब्रेरी, इस तरह की वेबसाइट्स आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं। तो आप ऑनलाइन भी बैठे अप्लाई करते रहिए, और आप फिज़िकली जाकर भी अप्लाई कीजिए। आपको अपनी ईगोज़ या अपना स्टेटस छोड़ना पड़ेगा। सिक्योरिटी जॉब हो, वेयर हाउस जॉब हो, या फूड रिटेल आउटलेट्स पर, फूड चेन्स पर जॉब हो, होटल्स में, हॉस्पिटैलिटी में हो, आपको एक नॉर्मल इंसान के तौर पर, जैसे तमाम यूरोपियंस या डेवलप्ड कंट्रीज़ के लोग वर्क करते हैं, कि किसी भी काम में कोई शेम नहीं है, आपको करना पड़ेगा। बहुत से ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं लोगों के, बहुत अच्छे भी हैं और बहुत वर्स्ट केस एक्सपीरियंसेस भी है। मैं कोशिश करता हूं कि 2-4 एक्सपीरियंसेस आपके सामने रख लूं ताकि आपको आइडिया हो जाए। आपने एक वीडियो देखी होगी, मैंने पिछले हफ्ते ही इसको देखा था, बहुत वायरल वीडियो है, जहां पर हमारा एक पंजाब जो है उससे ताल्लुक़ रखने वाला कोई साथी है, या कश्मीर से ताल्लुक़ रखने वाला था, वो एक एम्प्लॉयर जो कि उसी का कज़न है, सितम ज़रीफ़ी कि उसी का कज़न है, उसके साथ अपनी डेली वेज पे आर्ग्यू करता हुआ नज़र आ रहा है। वो आप यहाँ पर देख भी सकते हैं, उसके मैं फुटेज साथ में रन भी कर रहा हूँ ताकि क्रेडिट जिसकी ये वीडियो है उसी को मिल सके। तो इस तरह से भी होता है कि जब आप किसी भी शॉप पर, किसी भी आउटलेट पर जो कि इस्टेब्लिश्ड है, यहाँ पर लोकली तो इस्टेब्लिश्ड है, बट वो मल्टीनेशनल लेवल की नहीं है कि जो आपको मिनिमम परफेक्ट वेज देते हैं।
تو وہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم ویج پر رکھا جائے، 6 پاؤنڈ 7 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ 9 پاؤنڈ، ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ اس ایریا کی نارم کیا ہے. یوزلی جو یہاں پر دیسیز کے ہوٹلز ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کم سے کم ویج پہ رکھا جائے، اسی لیے آپ کو بڑا کیئرفل اس میں ہونا پڑتا ہے. اور سب سے پہلے جو ایکسپلائٹرز ہیں، ایکسپلائٹرز کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے کہ آپ کو کہا جائے کہ آپ ٹرائل پیریڈ پر آئیں. ایک آدھ دن کا تو چلیے سوٹیبل ہے، سمجھ میں بھی آتا ہے کہ آپ ان کے شعبے کو کس طرح سے جانتے ہیں اور آپ کا اپنا ٹورڈز ورک کے ایٹیٹیوڈ ہے امپلائر کے پوائنٹ آف ویو سے، دیٹس فیئر انف. بٹ جو ایکسپلائٹرز ہیں وہ آپ کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اس طرح سے ہیں کہ پہلے دن آپ سے ٹرائل لے لیا تو وہ کہتے ہیں نہیں، آپ کو تھوڑی ٹریننگ کی ضرورت ہے، آپ ایک ہفتہ آئیے. جب آپ ایک ہفتہ ان کے پاس کام کر لیتے ہیں تو ایک ہفتے کے بعد آپ سے دبا کے کام بھی لے لیا اور ہفتے کے بعد آپ سے کہہ دیا تھینک یو ویری مچ، نہیں آپ ہمیں سمجھ میں نہیں آئے. تو اس کیس میں آپ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں، آپ بہت زیادہ ڈاؤن فیل کرتے ہیں. تو یہیں پر آپ کی سائیکلوجیکل میک اپ اور بریک اپ ہوتا ہے. تو آپ نے کوشش کرنی ہے ایسی کسی بھی جگہ پر آپ نے نہیں پھنسنا. ایک آدھ دن کا آپ نے ٹرائل ایک جگہ دے دیا، اگر آپ کو وہ کہہ رہا ہے کہ 2 ہفتے کے لیے آپ ٹرائل پر آئیں، 1 ہفتے کے لیے ٹرائل پر آئیں، تو آپ اسٹریٹ وے ریفیوز کر لیجئے. آپ کو چاہے 2 ہفتے ہو گئے 2 مہینے ہو گئے نوکری ڈھونڈتے ہوئے، میں قطعاً یہ آپ کو ریکمینڈ نہیں کروں گا کہ آپ کسی بھی ایسے ایکسپلائٹر کے پاس کام کرنا شروع کریں. یہ ورسٹ کیس سینیریو کی ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے. اس کے علاوہ بھی اور بہت سے ایسے واقعات ہیں. انڈین ریسٹورانٹ میں ایک انڈین کپل اون کرتا ہے اس ریسٹورانٹ کو، انہوں نے اس بیچاری سے 2 ویک کے لیے کام کروایا اور 2 ویک کے بعد خاتون نے اس بچی کو جھڑک کر اس اسٹوڈنٹ کو نکال دیا کہ نہیں تمہارا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، تم اس کے ہسبینڈ کے ساتھ اور دوسرے کلائنٹس کے ساتھ جو ہے وہ زیادہ فرینک ہونے کی کوشش کر رہی ہو. اور اس پوائنٹ پر اسے ایکسپلائٹ کیا، تھریٹ کیا اور 2 ویک کام کرانے کے بعد وداؤٹ اے سنگل پینی اس بیچاری کو جاب سے فارغ کر دیا. تو یہ یہاں پر کیسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. اسی طرح کے کیسز اکوموڈیشنز کے سینیریو میں بھی ہوتے ہیں. میرے اپنے ایک جاننے والے ہیں، وہ بچہ بیچارہ اچھی ویل آف فیملی سے تعلق رکھتا ہے، یہاں پر آیا. انفارچونیٹلی اسے جو اکوموڈیشن ملی وہ ایک بنگلہ دیشی کپل تھا اس کے پاس، اینڈ دے ور کوائٹ ایلڈرلی. 2 لوگوں نے 2 کلاس فیلوز نے مل کر وہاں پر اکوموڈیشن لے لی ہے. اب وہ وہاں پر رہ رہے ہیں، ایڈوانس بھی پے کیا ہوا ہے. ایسے جو لوگ ہیں ہاؤسز میں آپ کو ان ہاؤس اکوموڈیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، رومز دیتے ہیں 2 لوگوں کو. وہ اپنے ٹیکس کے سلسلے میں آپ کے ساتھ رینٹ اگریمنٹ نہیں پراپر کرتے، تو آپ لیگلی ان کا کچھ نہیں کر سکتے. اب کچھ عرصے کے بعد اس بندے نے ان دونوں بچوں کو ڈرانا اور دھمکانا شروع کر دیا کہ آپ خاتون سے چھیڑخانی کرتے ہیں. جسٹ امیجن 60+ میں خاتون ہیں، اور میں دوسرے اسپیکٹس پر بات تو نہیں کروں گا بٹ یو کین امیجن دیٹ. اور وہ بچے ہیں چھوٹے، انڈر گریجویٹ کورسز میں ہیں وہ دونوں بچے، تو وہ کیا بیچارے کریں گے. تو ان کو اس نے تھریٹ کرنا شروع کر دیا، دبانا شروع کر دیا، ان سے پیسے اینٹھنا شروع کر دیے. جب ان بچوں نے ہم لوگوں سے ڈسکس کیا تو ہم لوگوں نے انہیں گائیڈ کیا کہ آپ سب اگر آپ کا لیگل اگریمنٹ ہے تو آپ پولیس کو انفارم کر لیں، اگر آپ کا لیگل اگریمنٹ نہیں ہے تو آپ اپنا وہاں سے سامان اٹھائیے، آپ کا جو پیسہ گیا وہ تو گیا، بٹ آپ اپنی سیلف رسپیکٹ اور اپنا جو ویزا ہے اس کو اسٹیک پر نہ رکھیں. تو مجبوراً ان کو ایمرجنسی میں کہیں اور پر اکوموڈیشن ارینج کروا کے دی. تو اس طرح کے سلسلے یہاں پر بہت زیادہ ملتے ہیں، اور یوزلی یہ پرابلم زیادہ تر آپ کے ساتھ آپ کو ایکسپلائٹرز جو ہیں وہ آپ کو اپنے ہی ہم وطن یا اپنے ہی خطے کے سب کانٹیننٹل لوگ ملیں گے. یوزلی جو یہاں کا لوکل بندے ہوتے ہیں وہ اس طرح کی شیئرڈ اکوموڈیشنز نہیں دیتے، اور اگر وہ دیں گے بھی اپنے ہاؤسز میں ڈفرینٹ رومز تو ان کی سیپریٹ انٹریز ہوتی ہیں اور پراپر رینٹ اگریمنٹ کرتے ہیں. تو اس وجہ سے آپ نے کوشش کرنی ہے جہاں پر بھی جائیں پراپر رینٹ اگریمنٹ والے رومز ہی لیں. اور اسی طرح سے جو آپ کام بھی دیکھیں تو وہ پراپر 20 آورز ان اکاؤنٹ والا کام ہو، تاکہ آپ کسی بھی طرح کے پرابلم سے اور مسئلے مسائل سے بچ سکیں.